الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وصدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے پیغمبر، تمام انسانوں کے رہبر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے بلند آواز سے۔ امام عاشقوں محبت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا دود کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، عرش والے تیری چوکھٹ کا اے لوگ کیا جانے، خسرو عشق پر اڑتا ہے پیرا تیرا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن نبی کی تعریف و توصیف میں نازل فرمایا، اور آخر میں فرمایا وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ ہمارے نبی کو خدا نے سب سے افضل بنایا اور ہم لوگوں کے بیچ رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ چنانچہ آپ نے تمام مکہ کو ایک جگہ جمع فرمایا اور لوگوں سے دریافت کیا، مکہ والوں بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں؟ تو لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ ہمارے بیچ سب سے اچھے اور سب سے سچے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے جواب دیا، بے شک ہم یقین کریں گے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، میں تم کو ایک رب کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس آ گئے اور آپ کو برا بلا کہنے لگے۔ وہی نبی جس کو پہلے لوگ صادق الامین کہتے تھے، اب جھوٹا اور جادوگر کہنے لگے، طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ بچے آپ کے جسم اختر پہ پتھر برساتے تھے، لوگ آپ کے اوپر کیچڑ پھینکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ ان سب کو دعائیں دیتے تھے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک آدمی، ایک خاندان یا ایک قوم کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ تمام لوگوں، سارے جہان کے لیے رحمت تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ برادران اسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ دنیا میں موجود ساری چیزوں کے لیے رحمت ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ جانوروں پر بھی اپنی رحمت کا سایہ دراز فرماتے
تھے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اچانک لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اونٹ کا مالک پریشان ہوا کہ میرے اونٹ کو اچانک کیا ہوا۔ اونٹ کا مالک اور مدینہ کے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن اس اونٹ کو نہ پکڑ سکے، نہ بس میں کر سکے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قریب آیا، اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کو کمزور جانور سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ اونٹ کا مالک شرمندہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا، اونٹ چپ چاپ مالک کے ساتھ جانے لگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے جانوروں سے متعلق قانون بنایا کہ کسی بھی جانور کو وقت پر کھانا کھلایا کرو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام ہرگز نہ لیا کرو۔ حضرات، یہ ہے ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کہ انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پیاسا رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات، آج ہم اور آپ اسی رحمت للعالمین آقا کی آمد کی خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حضور رحمت للعالمین کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Mm-hmm.